یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ ایجپٹ بے شمار مسٹری سے بھرا ہوا ہے۔ کافی سالوں کی محنت اور ریسرچ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فرعون ٹیکنالوجی اور سائنس میں ہم سے بہت آگے تھے۔ یہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے ایسی لگژری زندگی بسر کر رہے تھے کہ اس وقت کا انسان اپنے خیالوں میں بھی ایسی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ ناظرین، جب بات فرعونوں کی ہو رہی ہو اور ہم ان کے بنائے ہوئے اسٹرکچرز بھول جائیں تو یہ ایسی ہی بات ہوگی کہ ہم فرعونوں سے واقف ہی نہیں ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کے بارے میں۔ پیرامڈ آف گیزا ہماری ارتھ پر موجود سب سے بڑی اور قدیم ترین یادگاروں میں سے ایک ہے، لیکن اس کے باوجود اس بارے میں ماہرین متفق نہیں ہیں کہ صدیوں پہلے یہ یادگار تعمیر کیسے کی گئی تھی۔ ناظرین، ایجپٹ پیرامڈز ہماری ارتھ پر بنائے گئے وہ شاہکار ہیں جنہوں نے ہمارے آج کے سائنٹسٹ کو بھی چکرا کر رکھا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پیرامڈز ہماری زمین پر کسی خلائی مخلوق نے بنائے تھے، لیکن ایجپٹ میں دریافت ہونے والے حیرت انگیز اسٹرکچرز، فوسلز اور ممیز سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے وقت کے بہت ذہین اور عقل مند لوگ ہوا کرتے تھے، اور یہ کارنامہ بھی انہی انسانوں نے سر انجام دیا تھا، جس میں سے سب سے بڑا دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کا ہے، جو فرعون خوفو کے لیے بنایا گیا تھا۔ اگر اس اسٹرکچر کی بات کی جائے تو یہ پیرامڈ 230 میٹر اونچا ہے، اور اس کی تعمیر میں پتھر کے 30 لاکھ سے زائد ٹکڑے استعمال کیے گئے، جن میں سے ہر ایک کا وزن اتنا ہے جتنا ایک بڑے ہاتھی کا ہوتا ہے۔ یہ یقین کرنا آسان نہیں کہ اس وقت تکنیکی آلات کے بغیر لوگ ایسی پائیدار عمارتیں بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی محنت سے ایسا شاہکار بنا ہی دیا جو آج تک سائنٹسٹ کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ پیرامڈ کی تعمیر صرف بھاری پتھروں کا بوجھ ہی نہیں تھی، بلکہ یہ لاکھوں مزدوروں کی سینکڑوں سالوں کی محنت تھی، جو اپنے بادشاہ کی فرمائش پر دن رات خوشی خوشی کام کیا کرتے تھے۔ پیرامڈ کی تعمیر سے پہلے انجینئرز نے سب سے پہلے ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا کہ جس میں نہ ہی ڈھلان ہو اور نہ ہی وہ جگہ دھسنے والی ہو۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج کی اونچی عمارتیں بنانے سے پہلے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس عمارت کا نقشہ بنایا گیا اور ٹھیک ٹھیک تعداد میں استعمال ہونے والے پتھروں کا بھی حساب لگایا گیا، جس کے بعد اس عظیم عمارت کا کام شروع ہوا۔ یہ پیرامڈ پتھروں کے تقریباً 3 ملین بلاکوں سے بنایا گیا ہے۔ زیادہ تر پتھر قریبی پتھروں کی کانوں سے لائے گئے تھے۔ پیرامڈ کی اوپری سطح سنگ مرمر کے پتھر سے بنائی گئی تھی جو ترہ کی کان سے لایا گیا تھا۔ یہ کان قاہرہ کے جنوب میں دریائے نیل کے مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ پیرامڈ میں کنگ خوفو کے پورشن سے گرینائٹ کے بڑے پتھر ملے ہیں جن کا وزن 25 سے لے کر 80 ٹن تک ہے۔ یہ پتھر اسوان شہر سے لائے گئے تھے جو مصر کے جنوب میں پیرامڈ کی لوکیشن سے تقریباً 800 کلومیٹر یعنی 500 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ روایتی طور پر قدیم مصری پتھر توڑنے کے لیے لکڑی کی چھینی اور ہتھوڑے کا استعمال کیا کرتے تھے۔ وہ پتھر میں چھینی ڈال کر ہتھوڑا مارتے تھے، پھر اسے پانی سے گیلا کیا جاتا تھا۔ جب پانی پتھر میں جذب ہو جاتا تو وہ اس کو پھیلا دیتا، جو پتھر میں بڑے شگاف کا باعث بنتا، اور یوں پتھر کو بڑے ٹکڑوں میں کاٹ دیا جاتا تھا۔ بعد میں انہیں دریائے نیل میں کشتیوں یا کسی اور ذریعے سے پیرامڈ کی لوکیشن تک منتقل کیا جاتا تھا۔ یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس پیرامڈ کی تعمیر میں 5 ملین ٹن سنگ مرمر، 8000 ٹن گرینائٹ اور 5 لاکھ ٹن گارا استعمال ہوا ہے۔ حیران کن طور پر پیرامڈز کے چاروں جانب ہر طرف 52 ڈگری کی ڈھلان ہے، اور اس کی ٹوٹل بیس 13 ایکڑ پر پھیلی ہوئی ہے، یعنی 13 ایکڑ کی بیس پر اتنا ایکیوریٹ لیول بغیر لیزر لیولنگ کے حاصل کرنا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ذہین، ہنرمند اور کمال کے ریاضی دان تھے۔ بغیر کسی کمپاس کی مدد کے ان پیرامڈز کو نارتھ پول کی جانب بالکل سیدھا کھڑا کیا گیا تھا، اور ان تمام پیرامڈز کی سائڈ والز کی لمبائی 230 میٹر ایک دوسرے کے مقابلے میں بالکل ایکیوریٹ بنائی گئی تھی۔ اتنی زبردست کیلکولیشن کے ساتھ اتنے بڑے بڑے پتھروں سے بنایا گیا یہ پیرامڈ آج تک ہمارے لیے ایک مسٹری بنا ہوا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ایسی ہی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔